رات کے اندھیرے میں لڑکے نے تینوں لڑکوں کے گلے میں بازو ڈالے اور کان میں فسفسایا، مجھے تم تینوں کی گرمی چاہیے، تمہاری سانس، تمہارے ہونٹ، تمہاری آنکھیں، سب کچھ میں تم تینوں کا ہوں اگر تم مجھے قبول کرو۔ کہانی: 3 مرد اور خوبصورت لڑکا۔ پہاڑی علاقے کے ایک پرانے پرسکون گھر میں رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا کی ٹھنڈی لہریں کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی اور بارش کی بوندیں شیشوں پر ٹکرا کر ایک عجیب سی موسیقی بنا رہی تھی۔ اندر لاؤنج میں 3 شخص بیٹھے تھے۔ راشد، جو 40 سال کا احساس ادیب تھا، جس کی آنکھیں ہمیشہ ادھوری کہانیوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ سلیم، جو مضبوط جسم والا تاجر تھا اور اپنے کھوئے ہوئے اعتماد کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہا تھا، اور فرحان، جو فنکار تھا، رنگ اور برش کے ذریعے اپنی تنہائی کو بیان کرتا تھا۔ تینوں مختلف ماضی رکھتے تھے، مگر ایک ہی تنہائی نے انہیں اس گھر میں اکٹھا کر دیا تھا۔ وہ تینوں آگ کے سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے جب دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ راشد نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، مگر اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ لگتا تھا چاندنی خود اس کے چہرے پر اتر آئی ہو۔ اس کی عمر 18 برس کے قریب تھی۔ نرم بال، گہری آنکھیں اور ہونٹوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ۔ معاف کیجیے گا، میں راستہ بھول گیا ہوں اور بارش بھی شدید ہے، کیا ایک رات کے لیے پناہ مل سکتی ہے؟ لڑکے نے نرم اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ راشد نے ایک لمحہ سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اندر آ جاؤ بیٹا، رات کو باہر خطرناک ہے۔ لڑکا اندر آیا۔ اس کا نام عرش تھا۔ تینوں نے اسے گرم تولیے دیے، خشک کپڑے بدلوائے اور آگ کے پاس بٹھا لیا۔ عرش کی موجودگی سے گھر کی فضا میں ایک عجیب سی حرارت پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا، مگر اس کی آنکھیں تینوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ تم کہاں سے آ رہے ہو عرش؟ سلیم نے پوچھا۔ عرش نے آہستہ سے جواب دیا، دور ایک چھوٹے سے گاؤں سے، وہاں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ تنہائی بہت تھی، دل چاہا کہ کسی ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جو مجھے قبول کر سکیں۔ فرحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہاں تو محفوظ ہو، ہم تینوں بھی تنہا تھے، شاید اسی لیے فطرت نے تمہیں بھیج دیا ہو۔ اس رات عرش نے تینوں کے ساتھ کھانا کھایا، باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ راشد نے اپنی لکھی ہوئی ایک نظم سنائی تو عرش کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بہت خوبصورت ہے، عرش نے کہا، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے میرے دل کی بات لکھ دی ہو۔ سلیم نے ہنستے ہوئے کہا، عرش، تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے ہمارا گھر پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا ہے۔ فرحان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم ہماری ادھوری جگہ بھر رہے ہو۔ دن گزرتے گئے۔ عرش اب اس گھر کا حصہ بن چکا تھا۔ صبح وہ راشد کے ساتھ بیٹھ کر کتابیں پڑھتا۔ راشد اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا، تمہاری آنکھیں پڑھنے والے الفاظ سے زیادہ کہانیاں بیان کرتی ہے عرش۔ دوپہر کو سلیم کے ساتھ وہ باغ میں جاتا۔ سلیم اس کا ہاتھ تھام کر چلتا اور کہتا، تم میرے کھوئے ہوئے حوصلے واپس لا رہے ہو بیٹا، تمہارے قریب بیٹھ کر لگتا ہے زندگی پھر سے شروع ہو رہی ہے۔ شام کو فرحان کے ساتھ وہ فن پاروں پر کام کرتا۔ فرحان اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتا، تمہارا چہرہ خود ایک فن پارا ہے عرش، تم مجھے نئے رنگ دکھا رہے ہو۔ عرش ہر ایک کے ساتھ الگ الگ طریقے سے جڑتا جا رہا تھا۔ اس کی قربت نرم تھی، معصومانہ تھی، مگر اتنی گہری کہ تینوں کے دل اس میں گھل رہے تھے۔ راتیں اب ان کے لیے انتظار کی ہوتی تھی۔ وہ چاروں لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرتے، ایک دوسرے کے ماضی سنتے اور مستقبل کے خواب دیکھتے۔ ایک رات جب بارش دوبارہ تیز ہوئی، عرش تینوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ آگ کی لو ان کے چہروں پر ناچ رہی تھی۔ عرش نے آہستہ سے راشد کا ہاتھ پکڑا، پھر سلیم کا اور آخر میں فرحان کا۔ اس کی انگلیاں ان کی انگلیوں میں گل گئی تھی۔ مجھے تم تینوں کے قریب رہنا اچھا لگتا ہے، عرش نے شرماتے ہوئے کہا۔ تمہاری گرمی، تمہاری آواز، تمہاری نظریں سب مجھے سکون دیتی ہے۔ راشد نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور نرم آواز میں بولا، تم ہمارے گھر کی جان ہو عرش، ہم تمہیں کبھی نہیں کھوئیں گے۔ سلیم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، تمہارے دل ہمارے دلوں سے جڑ چکا ہے، جو کچھ بھی ہو ہم تینوں تمہارے ساتھ ہیں۔ فرحان نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے مسکرایا، تم محبت ہو، ہماری امید ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی قربت اور گہری ہوتی گئی۔ عرش اب ان تینوں کے درمیان بے تکلف ہو چکا تھا۔ وہ رات کو تینوں کے قریب سو جاتا، کبھی کسی کے کندھے پر سر رکھ کر، کبھی کسی کی انگلیاں تھام کر۔ ان کی باتیں اب الفاظ سے آگے نکل چکی تھی۔ ایک نظر، ایک مسکراہٹ، ایک ہاتھ کا چھونا، سب کچھ بولتا تھا۔ ایک اور رات جب اندھیرا بہت گہرا تھا اور باہر ہوا تیز چل رہی تھی،
अरश उठा, वो तीनों के पास आया, एक एक करके उनके गले में बाजू डाल दिए। उसका जिस्म हल्का सा कांप रहा था। रात के उस अंधेरे में लड़के ने तीनों के गलों में बाजू डाले और कान में फुसफुसाया, मुझे तुम तीनों की गर्मी चाहिए, तुम्हारी सांस, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी आंखें, सब कुछ मैं तुम तीनों का हूँ, अगर तुम मुझे कबूल करो। तीनों के दिल एक लम्हे के लिए रुक गए। फिर राशिद ने अरश को और करीब खींचा। सलीम ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और फरहान ने उसके बालों को चूम लिया। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, कबूलियत थी और एक गहरी कुर्बत थी। हम तीनों कबूल करते हैं अरश, राशिद ने आहिस्ता से कहा। तुम अब हमारे हो, सलीम ने नरम लहजे में कहा, और हम तुम्हारे, फरहान ने मुकम्मल किया। वो चारों इसी कुर्बत में घुले हुए थे। उनकी बातें जारी थी। अरश राशिद के सीने से लग कर बोला, आपकी लिखी हुई नज़में मुझे रातों को सुकून देती है। सलीम ने उसके हाथ को थाम कर कहा, और तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे नई सुबह देती है। फरहान ने उसके पेशानी पर चूमते हुए कहा, तुम हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत रंग हो। रात आगे बढ़ रही थी मगर उनकी कुर्बत ख़त्म नहीं हो रही थी। वो एक दूसरे के करीब बैठे रहे, बातें करते रहे, ख्वाब देखते रहे और एक दूसरे की गर्मी में घुलते रहे। उस लम्हे घर की फ़िज़ा में एक नरम सी हरारत फैल गई थी। अरश की आंखें शर्म और मोहब्बत से भरी हुई थी। जब तीनों ने उसे और करीब खींच लिया, राशिद ने उसके माथे पर हाथ फेरा और आहिस्ता से बोला, हमें तुम्हें दिल से कबूल करते हैं, तुम हमारी ज़िंदगी में एक नई सुबह लेकर आए हो। सलीम ने उसके हाथ को अपनी सीने से लगाते हुए कहा, तुम्हारी ये मासूम कुर्बत हमें भूले हुए जज्बात याद दिला रही है। हम तुम्हारे साथ हर लम्हा गुजारना चाहते हैं। फरहान ने उसके गाल को नरम उंगलियों से छूते हुए मुस्कुराया, और तुम हमारे दिल की धड़कन बन गए हो अरश, तुम्हारी मौजूदगी में हर चीज़ खूबसूरत लगने लगी है। अरश ने शर्माते हुए तीनों की तरफ देखा और उनके सीनों पर सर रख दिया। उसकी सांसें तीनों के सांसों के साथ मिल रही थी, जैसे उनके दरमियान एक नई धुन की शुरुआत हो रही हो। रात भर वो इसी तरह करीब बैठे रहे, एक दूसरे की गर्मी महसूस करते हुए। अरश ने राशिद की आंखों में देखकर कहा, आपकी आवाज़ मुझे बहुत सुकून देती है, जब आप मुझे करीब बुलाते हैं तो दिल भर जाता है। राशिद ने उसके बालों को आहिस्ता से सहलाते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे अधूरे जुमलों को मुकम्मल कर देती है। सलीम ने अरश को अपने बाजू में ले लिया और नरम लहजे में बोला, तुम मेरे लिए एक नई उम्मीद हो बेटा, तुम्हारे हाथ थाम कर लगता है पुरानी तकलीफें भूल गए हैं। अरश ने सलीम के सीने पर सर रखकर कहा, आपकी मजबूती मुझे डर से बचाती है, मैं आप तीनों के करीब रहकर ही मुकम्मल महसूस करता हूँ। फरहान ने अरश के होंठों के करीब आकर फुसफुसाया, तुम्हारी आंखें मेरे फ़न को नई जहियत देती है, तुम्हें देखकर नए रंग खुद ब खुद बनने लगते हैं। अरश ने फरहान के गले में हाथ डालते हुए शर्म से बोला, आपके ब्रश की तरह आपका छूने भी दिल को रंग देता है, मुझे तुम तीनों की ये नरमी चाहिए हमेशा। उस रात के बाद उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी रोमांटिक लम्हों से भर गई थी। सुबह के वक्त अरश राशिद के साथ बैठकर नई कहानियाँ सुनता और उसके कंधे पर सर रख कर कहता, आपके अल्फाज मुझे ख्वाब दिखाते हैं। राशिद उसकी पेशानी चूमते हुए जवाब देता, और तुम मेरी तैरूरों को ज़िंदा कर देते हो। दोपहर में सलीम के साथ बाग की सैर करते हुए अरश उसका हाथ मजबूती से थाम लेता और कहता, आपके साथ चलना मुझे ताकत देता है। सलीम उसे गले से लगाते हुए मुस्कुराता, तुम्हारी ये कुर्बत मेरे दिल को गर्म कर देती है। शाम को फरहान के साथ वो रंगों में खेलता और फरहान के सीने से लगकर बोलता, आपके करीब होने से दुनिया रंगीन हो जाती है। फरहान उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता, तुम खुद मेरे सबसे प्यारे फन पारे हो। रातें उनके लिए सबसे खूबसूरत होती जब तीनों अरश को अपने दरमियान लेकर बैठते। अरश तीनों की गर्मी में घुलकर कहता, मुझे तुम तीनों की सांसों की आवाज़ सुनकर नींद आती है। तीनों उसे और करीब खींचते और नरम आवाज़ में यकीन दिलाते कि वो हमेशा उसके साथ हैं। उनकी ये रोमांटिक कुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अरश की मासूम मोहब्बत ने तीनों के दिल जोड़ दिए थे। वो एक दूसरे की आंखों में देखकर बग़ैर अल्फाज के भी बहुत कुछ कह लेते थे। कभी अरश राशिद के हाथ चूम लेता, कभी सलीम की मजबूत बाहों में पनाह हो जाता और कभी फरहान के बुरश वाले हाथों को अपने चेहरे पर महसूस करता। उनकी ज़िंदगी अब एक नई धड़कन से भर चुकी थी, जहां मोहब्बत की नरमी और जज्बाती धुन हर लम्हा इन्हें करीब तर बना रहे थे।
اس لمحے کے بعد گھر میں ایک نئی نرم دھڑکن پیدا ہو گئی تھی۔ عرش تینوں کے درمیان بیٹھا ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جب راشد نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر آہستہ سے پیشانی چوم لی اور بولا، تم ہماری آنکھوں کی روشنی بن گئے ہو، ہر صبح تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ سلیم نے عرش کو اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا اور کان میں فسفسایا، تمہاری یہ نرمی میرے دل کے زخم بھر دیتی ہے، تم میرے ساتھ رہو تو سب کچھ ممکن لگتا ہے۔ فرحان نے عرش کے ہاتھوں کی ہتھیلی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے فن کے سب سے پیاری تخلیق ہو، تمہارے قریب ہونے سے رنگ خود بخود زندہ ہو جاتے ہیں۔ عرش نے شرم سے تینوں کے سینوں پر سر رکھ دیا، اس کی گرم سانسیں تینوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، مجھے تم تینوں کی یہ قربت چاہیے جو مجھے مکمل کر دے، تمہاری نظریں مجھے دنیا بلا دیتی ہے۔ اگلے دن صبح کی دھوپ میں عرش راشد کے ساتھ کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ راشد اس کے بالوں کو آہستہ سے سہلاتا ہوا کہتا، تمہاری وجود میرے لکھے ہوئے الفاظ کو معنی دیتا ہے۔ عرش نے راشد کے گلے میں ہاتھ ڈال کر جواب دیا، آپ کے قریب بیٹھ کر لگتا ہے میں گھر پہنچ گیا ہوں۔ دوپہر کے وقت سلیم نے ساتھ وہ چھت پر بیٹھا تھا۔ سلیم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہاری ہنسی میرے دکھ بلا دیتی ہے، تم میرے دل کی دھڑکن ہو۔ عرش نے سلیم کی آنکھوں میں دیکھ کر شرماتے ہوئے کہا، آپ کی یہ مضبوطی مجھے ہر ڈر سے بچاتی ہے، میں آپ تینوں کے بغیر ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ شام ڈلتے ہی فرحان کے ساتھ وہ باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ فرحان نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور نرم آواز میں بولا، تمہارا چہرہ دیکھ کر نئے خیال پیدا ہوتے ہیں، تم ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت رنگ ہو۔ عرش نے فرحان کے سینے سے لگ کر فسفسایا، آپ کے چھونے سے دل میں ایک عجیب سی حرارت پھیل جاتی ہے، مجھے تم تینوں کی یہ نرمی اور محبت چاہیے۔ رات پھر سے انہیں ایک ساتھ لائے، تینوں نے عرش کو اپنے درمیان لے لیا۔ عرش نے تینوں کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا، تم تینوں کی سانس مجھے نیند دیتی ہے، تمہاری آنکھیں مجھے خواب دیتی ہے۔ راشد نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، سلیم نے اسے سینے سے لگایا اور فرحان نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ اس کی یہ رومانٹک قربت آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ عرش کی معصوم محبت نے تینوں کے دلوں میں جوڑ دیے تھے۔ وہ کبھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو جاتے، کبھی ہاتھ تھام کر خاموشی سے بیٹھ جاتے اور کبھی نرم الفاظ میں ایک دوسرے کی قدر کرتے۔ ان کی زندگی اب ایک خوبصورت خواب بن چکی تھی، جہاں جذباتی دھن اور نرم رومانس اور لمحے انہیں قریب تر بنا رہے تھے۔ عرش نے ایک رات تینوں سے کہا، تم تینوں نے مجھے وہ محبت دی ہے جو میں کبھی نہ پا سکتا تھا، اب میں تمہارا ہوں ہمیشہ۔ تینوں نے اسے گلے لگا کر یقین دلایا کہ وہ بھی اس کے ہیں اور یہ قربت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ان کے درمیان نئے لمحات پیدا ہو رہے تھے۔ اس کے بعد کے دنوں میں گھر کی ہر دیوار محبت سے بھرنے لگی تھی۔ عرش صبح اٹھ کر راشد کے پاس بیٹھ جاتا، راشد اس کے چہرے کو دیکھ کر نرم آواز میں کہتا، تمہاری آنکھوں میں جو چمک ہے وہ میرے دل کی نئی تحریریں سکھاتی ہے۔ عرش نے راشد کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر شرم سے بولا، آپ کے قریب ہونے سے مجھے لگتا ہے دنیا بھر کی تنہائی ختم ہو گئی ہے۔ سلیم کے ساتھ وہ دوپہر کی دھوپ میں بیٹھ کر باتیں کرتا۔ سلیم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتا، تم میرے کھوئے ہوئے سکون کو واپس لا رہے ہو، تمہارا یہ چھونا دل کو طاقت دیتا ہے۔ عرش نے سلیم کی باہوں میں گھس کر کہا، آپ کی یہ گرمی مجھے ہر رات یاد آتی ہے، میں تم تینوں کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرحان کے ساتھ شام کے وقت رنگوں کے درمیان کھیلتا۔ فرحان اس کے گال کو ہاتھ سے چوتے ہوئے بولا، تم میری ہر بورش کی معنی دیتے ہو، تمہارے قریب بیٹھ کر نئی تخلیقیں جنم لیتی ہیں۔ عرش نے فرحان کے سینے پر سر رکھ کر فسفسایا، آپ کے چونے سے جسم میں ایک عجیب سی خوشی دوڑ جاتی ہے، مجھے تم تینوں کی یہ نرم قربت چاہیے جو کبھی نہ ٹوٹے۔ رات ہونے پر تینوں عرش کو اپنے بیچ لے آتے۔ عرش تینوں کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، تم تینوں کی سانسوں کی آواز مجھے سب سے پیاری لوری ہے۔ راشد نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے جواب دیا، اور تم ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت شہر ہو۔ سلیم نے اسے گلے لگا کر کہا، تمہارا وجود ہمارے دلوں کو جوڑ رہا ہے۔ فرحان نے اس کو ہونٹوں کے قریب آ کر نرم لہجے میں بولا، تم ہمارے خوابوں کی حقیقت بن گئے ہو۔ عرش کی یہ معصوم محبت تینوں کے درمیان روزمرہ لمحات کو رومانٹک بنا رہی تھی۔ کبھی وہ تینوں کے ساتھ ایک ہی چادر اوڑھ کر بیٹھتے، کبھی عرش کو کسی ایک کے سینے سے لگ کر دوسرے کا ہاتھ تھام لیتا، اور کبھی سب مل کر ستاروں کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے۔
ان کی قربت اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ایک نظر ہی سب کچھ کہہ جاتی تھی۔ عرش نے ایک رات تینوں سے گلے مل کر کہا، تم تینوں نے مجھے وہ احساس دیا جو میں کبھی نہ جانتا تھا۔ اب میرا دل تم تینوں میں بس چکا ہے۔ تینوں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور یقین دلایا کہ وہ بھی اس کے ہیں۔ ان کی یہ جذبات اور نرم رومانٹک کہانی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ نئے لمحات، نئی باتیں اور نئی قربتیں انہیں ایک دوسرے سے مزید جوڑ رہی تھی۔ گھر اب صرف چار دیواری نہیں بلکہ محبت کے ایک گرم گھونسلہ بن چکا تھا، جہاں ہر سانس ایک دوسرے کے لیے وقف تھی۔ یہ سفر ابھی بہت آگے جا رہا تھا۔ اس کے بعد کے مہینوں میں ان کی زندگی ایک خوبصورت خواب بن چکی تھی۔ عرش تینوں کے درمیان ہر لمحہ گھلتا جا رہا تھا۔ صبح کی سنہری دھوپ میں راشد کے ساتھ بیٹھ کر وہ نئی کہانیاں سنتا اور راشد اس کے چہرے کو دیکھ کر نرم آواز میں کہتا، تم نے میرے ادھوری صفحات کو مکمل کر دیا ہے۔ دوپہر کی چائے کے وقت سلیم اسے گلے لگاتا اور بولتا، تم میرے دل کی وہ جگہ بھر رہے ہو جو کبھی خالی تھی۔ شام کے رنگوں میں فرحان عرش کے ہاتھ تھام کر کہتا، تم میرے فن کی سب سے پیاری اور زندہ تصویر ہو۔ رات کے اندھیرے میں تینوں عرش کو اپنی آغوش میں لے لیتے۔ عرش تینوں کی گرمی میں گل کر فسفسایا کرتا، تم تینوں نے مجھے وہ محبت دی ہے جو زندگی کو جنت بنا دیتی ہے۔ ان کی یہ نرم قربت دن بدن گہری ہوتی گئی۔ کبھی وہ چادروں میں مل کر چپ کر ستاروں کو دیکھتے، کبھی ایک دوسرے کے سینوں سے لگ کر خاموشی سے بیٹھتے اور کبھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر وعدے کرتے کہ یہ بندھن کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ عرش کی معصوم مسکراہٹ نے تینوں کے دلوں کو جوڑ دیا تھا اور تینوں کی محبت نے عرش کو ایک مکمل خاندان دے دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ چاروں ایک دوسرے کا حصہ بن چکے تھے، نہ صرف دوست بلکہ ایک دوسرے کے سب سے قریب اور پیارے بن کر۔ رات کی اسی اندھیرے میں جہاں کہانی شروع ہوتی تھی، ایک خوبصورت رات کو عرش نے تینوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم تینوں کے ساتھ یہ زندگی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ میں تمہارا ہوں اور تم تینوں میرے ہو۔ راشد، سلیم اور فرحان نے اسے اپنے درمیان لے کر پیشانیاں چومی اور آہستہ سے بولا، ہم بھی تمہارے ہیں ہمیشہ۔ اس کے بعد گھر میں ہنسی کی لہر گونجتی رہی، محبت کی گرمی پھیلتی رہی اور ان کی کہانی ایک دلکش اور ابدی رومانس بن کر رہ گئی، جہاں تین دل ایک خوبصورت لڑکے کے گرد اکٹھے ہو کر زندگی کو ہر رنگ میں رنگتے رہے۔ یہ محبت کا سفر ختم نہیں ہوتا بلکہ ہر نئی صبح انہیں ایک دوسرے کے قریب تر لے آتی تھی۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ جذباتی اور رومانٹک کہانی پسند آئی تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کون سا لمحہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی دل کو چھو لینے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔